انسانی تاریخ میں کسی ایک ہیرو کا انتخاب کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہر ہیرو کسی نہ کسی اپنے انداز کی وجہ سے اچھا لگتا ہے۔ علامہ اقبال ان شخصیات میں سے ایک ہیں۔ ان کی شاعری نے برصغیر کے لوگوں پر مستقل اثرات چھوڑے۔ انہوں نے غلامی کی زنجیریں توڑنے کا درس دیا۔ آپ نے نظریہ پاکستان دیا۔ اس دور کے لوگ اس نظریے کو ایک جنوبی خواب تصور کرتے تھے، لیکن اقبال نے اپنی شاعری کے ذریعے اس نظریے میں زندگی بھر دی۔ آپ نے مسلمانوں کو گہری نیند سے جگایا، علم کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کے آباء و اجداد کے شاندار کارنامے یاد دلا کر آپ نے مسلمانوں کو عظمت کے راستے پہ چلنے کا درس دیا اور علم کی راہ پر گامزن کیا۔ ان کو مسلمانوں کو گہری نیند سے جگایا۔ آپ کی شاعری اتنی بھرپور تھی کہ اس نے مسلمانوں کو ایک مضبوط قوم میں متحد کر دیا۔ آپ کا خواب اتنا سچا تھا کہ جلد ہی حقیقت میں بدل گیا۔ آپ 9 نومبر 1870 کو شہر سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کشمیر تھا۔ آپ کے والد بزرگوار شیخ نور محمد نہایت پرہیزگار اور متقی انسان تھے۔ ابتدائی تعلیم ایک دینی مدرسہ میں پائی۔ میٹرک پاس کرنے کے بعد آپ مری کالج سیالکوٹ میں داخل ہوئے۔ یہیں سے انہوں نے FA پاس کیا۔ اس کے بعد BA اور MA گورنمنٹ کالج لاہور سے امتیازی حیثیت سے پاس کیا اور پنجاب بھر میں اول آئے۔ میٹرک کرنے کے بعد جب آپ سیالکوٹ کے مشن میں پہنچے تو وہاں پر آپ کو مولوی میر حسن جیسے فاضل اور شفیق استاد مل گئے، جنہوں نے ان کے جوہر قابل کو پہچان لیا۔ گورنمنٹ کالج لاہور میں آپ کو پروفیسر آرلینڈ جیسی شخصیت سے سیکھنے کا موقع ملا، جنہوں نے اقبال میں تجسس اور تحقیق کی صفات کو اجاگر کر دیا۔ یہاں سے فارغ التحصیل ہو کر آپ پہلے اورینٹل کالج اور پھر گورنمنٹ کالج لاہور میں پروفیسر رہے۔ اس کے بعد 1905 میں آپ قانون کی اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان چلے گئے اور فلسفہ ایران پر ایک کتاب لکھ کر آپ نے جرمنی کی مینہو یونیورسٹی سے PH ڈگری حاصل کی۔ 1908 میں آپ وطن واپس آ گئے۔ علامہ اقبال کو اپنے فاضل اور شفیق استاد پروفیسر آرلینڈ سے بہت محبت تھی۔ قیام انگلستان کے دوران آپ نے ارادہ کر لیا تھا کہ شعر نہیں کہیں گے، مگر پروفیسر آرلینڈ کے کہنے پر آپ نے اس ارادہ کو ترک کیا اور پھر سے شعر کہنے لگے۔ جب آپ کو پروفیسر آرلینڈ کے انتقال کی خبر ملی تو بہت اختیار آپ کی زبان سے نکلا، آج اقبال اپنے عظیم دوست اور مشفق استاد سے محروم ہو گیا۔ علامہ اقبال کی زندگی بہت سادہ تھی۔ آپ زندگی کے ابتدائی ایام میں تنہائی پسند تھے، لیکن بعد میں آپ کے دروازے ہمیشہ ہر شخص کے لیے کھلے رہتے۔ آپ 1938 میں وفات پا گئے۔ آپ کو بادشاہی مسجد کے قریب دفنایا گیا۔ اقبال کی شاعری حقیقی زندگی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہ کسی ایک قوم تک محدود نہیں ہے، بلکہ عالمگیر اہمیت کی حامل ہے۔ یہ سچے دل سے پھوٹتی ہے اور ہمارے دلوں کو چھو جاتی ہے۔ آپ کی شاعری ابدی اقتدار اور موجودہ مسائل کو بھرے حسن سے پیش کرتی ہے۔ جب اقبال مسلم دنیا کی غربت اور پسماندگی کو دیکھتے تو آپ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، لیکن آپ کی شاعری میں اداسی کا عنصر نہیں، یہ ہمیں ہمت